اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب برات کے کچھ ایسے نوافل لائی ہوں کہ جن کے پڑھنے سے آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ بہت ہی پیارے ترین نوافل ہیں اس پیارے سے مہینے میں اور پیارے سے دن میں۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اگر ابھی تک یہ نوافل نہیں سنے تو سن لیجئے، اور 15ویں شعبان یعنی شب برات کو آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میں اپنا وظیفہ یہ جو آج کے نوافل ہیں وہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے جب تک فجر طلوع ہو جائے۔ جو کوئی نیک لوگ ہیں، جو کوئی خوش قسمت لوگ ہیں، جو خوش قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، وہ تو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب تعالی سے جو کچھ مانگنا ہوتا ہے مانگ لیتے ہیں، اور جو بدقسمت ہیں، جو بے فیض ہیں، جنہیں فیض پانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بدقسمت لوگ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہتے ہیں اور پھر سارا سال روتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں مانگا۔ تو مانگ لیں، کیونکہ مانگنے کی رات ہے۔ تو مانگ لیجئے، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی چوکھٹ میں گھر مانگ لو، کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لہٰذا آپ لوگ بھی 15 شعبان المعظم کو لازمی روزہ رکھیں۔ ہو سکے تو 14 شعبان کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو بھی 15 شعبان المعظم کو روزہ ضرور رکھیں تاکہ جس دن اعمال اٹھائے جائیں اس دن بھی روزہ ہو۔ تو 15 شعبان المعظم کا روزہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ برکات کا حامل ہے۔ جو کوئی ایک دن کا شعبان المعظم میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورا ایک سال روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور دشمنی رکھنے والے اور رشتہ ختم کرنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کے نافرمان لوگوں کو اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو ابھی بھی بہت وقت ہے شب برات آنے میں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کر لیں۔ کچھ بد نصیب ایسے لوگ ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، جو ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، قطع تعلق کرتے رہتے ہیں، شراب کے عادی رہتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں،
جادوگر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اپنے رزق میں سے دوسرے غریب مسکین لوگوں کو رزق نہیں دیتے۔ بہت ہی مشکل وقت جا رہا ہے ہم مسلمانوں پر۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور ان سے معافی تلافی کریں، اور اپنے رزق میں سے تھوڑا سا رزق اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب محلے والوں کو، اپنے غریب جو مسلمان آپ کے آس پاس ہیں ان کو رزق ضرور دیں، کہ ہو سکتا ہے آج آپ لوگ دینے والوں میں سے ہو اور کل اللہ تبارک و تعالی آپ کو محتاج بنا دے۔ لہٰذا اس محتاجی سے بچیں، اس محتاجی سے بچنے کے لیے آج دیں، تاکہ کل کو آپ کو بھی اس محتاجی کا حصہ نہ بننا پڑے اور آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس قدر بے بس نہ ہو جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات عطا فرماتا رہے، کثرت سے عطا فرماتا رہے اور بے حساب عطا فرماتا رہے۔ شب برات کے جو 2 نوافل میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پیارے نوافل ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ جو کوئی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں بروز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، کیونکہ کل بروز قیامت ایک وہی ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے نکلوائیں گے، جو ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو آج ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں، سلام بھیجیں، کیونکہ آپ پر سلام بھیجنے کا وقت ہے، آپ پر درود بھیجنے کا یہی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے جتنا ہو سکے، زیادہ نہیں تو کم از کم 313 بار ضرور درود پاک پڑھا کریں، اور کوشش کریں اس وائرس سے بچنے کے لیے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے، اس آفت سے بچنے کے لیے ہمیشہ دن کے اکثر حصے میں باوضو رہا کریں۔ جو شخص باوضو رہتا ہے تو جب وضو کرتا ہے تو وضو کے ہر قطرے میں اس کی گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ کثرت سے وضو کیا کریں، جیسے ہی آپ لوگ بے وضو ہوں فوری طور پر باوضو ہو جایا کریں، اور وضو کے احکام جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ وضو میں جسم کا کوئی بھی حصہ جہاں جہاں اعضائے وضو ہوتے ہیں تو اعضائے وضو بالکل بھی خشک نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے انسان کی تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج جو میں آپ کے لیے شب برات کے 2 نوافل لائی ہوں، بہت ہی زیادہ رزق کی میں برکت کے بے مثال ترین یہ نوافل ہیں۔ شب برات کی جو رات ہوگی اس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز نفل 4 سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 بار۔ گناہوں کی مغفرت کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں عذاب قبر سے آپ کو نجات مل جائے تو شعبان کی 15ویں شب کو 8 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ، یعنی 4 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی۔ آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں
تو صرف یہ 2 نوافل پڑھ لیں، اس سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ پورا سال آپ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 15 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، اور سلام کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر 100 بار ترقی رزق کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں برکت ہوگی۔ پھر سے سن لیں، 2 رکعت آپ نے نماز نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھنی ہے، سلام کے بعد 100 بار درود پاک پڑھنا ہے اور رزق میں ترقی کی دعا کرنی ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے نوافل۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ تعالی شب برات کی رات کو خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ لوگ بھی اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروا کے ڈھیروں ثواب کمائیں، ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ تو جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنے نام کے ساتھ 10 بار درود پاک پڑھ کر ضرور سینڈ کریں، تاکہ آپ کے دعا کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔